لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم نے اسی آیت پر اور اسی موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شکر کرنے والوں کے لیے اپنی نعمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، کفران نعمت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو ان کی نعمتوں کو چھین لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں بھی گرفتار کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کا نعمتوں کو بڑھانے کا وعدہ ہے، اور ناشکری کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب کا وعدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے اندر شکر کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم اختیار کریں اور ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہونے والے بن جائیں؟ تو دیکھیے، علماء کرام نے لکھا ہے، دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے معاملات میں انسان اپنے سے نچلے درجے کے آدمی کو دیکھے، اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر دنیا کے اندر وہ اپنے سے اوپر والوں کو، اپنے سے بہتر والوں کو، اپنے سے اچھے والوں کو دیکھے گا تو پھر اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج ہماری پریشانی یہی ہے، آج ہماری اور آپ کی پریشانی یہی ہے کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور اس کی حرت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے شخص ہیں کہ جس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ انسان ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس مکانات ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، تو اب اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بتاؤ، میں تو کرائے پر رہتا ہوں، یار اس کے پاس تو بہت اچھا مکان ہے، اس کے پاس تو بہت شاندار مکان ہے، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو دیکھے، جب آپ روڈ پہ سے گزرتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو بس اڈے سے آگے جائیے، لیفٹ کی جانب مڑیے، جو راستہ جا رہا ہے لوہے کی پل کی طرف، وہاں دیکھیے کتنے لوگ ایسے بےچارے پڑے ہوئے ہیں، رات کی ٹھنڈی سردی فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ رات کے وقت جائیے اور جب آپ وہاں سے گزریں گے ٹھٹرتی ہوئی سردی میں آپ کو کئی سو لوگ، یعنی یہاں سے لے کر اور جامع مسجد تک آپ جائیں گے تو 5-7 کلومیٹر دوری تک آپ کو 200-300 لوگ نظر آ جائیں گے راستوں پر فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے۔ تو اب ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کیجیے اور فوراً اپنے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، کم از کم ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ ہے، بھلے ہی کرائے کی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں سے تو ہم بہتر ہیں کہ جو فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزریں گے تو یقیناً
آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، فوراً آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام نکلے گا۔ آری بات سمجھ لو، آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو، اپنے سے ادنا لوگوں کو جب تک دیکھتے رہیں گے تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس تو کرائے کا مکان ہے، میرے پڑوسی کے پاس تو 5 منزل کا بلند و بالا اور بڑا حسین اور خوبصورت مکان ہے، میں ایسا مکان کب بناؤں گا، مجھے ایسا مکان کب ملے گا، میں کب اس لائق بنوں گا، تو پھر آپ ناشکری، یقیناً ناشکری کریں گے۔ آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہے، وہ کس کو دیکھے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، وہ چلا جائے اسپتالوں میں، ان لوگوں کو دیکھے۔ بھائی ایک بندہ فٹ پاتھ پر لیٹا ہے لیکن اس کے ہاتھ صحیح سے کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں صحیح سے کام کر رہی ہیں، اس کا دماغ صحیح سے کام کر رہا ہے اور وہ چل پھر رہا ہے، وہ جا کر اسپتال میں جائے اور ان لوگوں کو دیکھے کہ جن کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، جن کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، جو یعنی کھانے میں بھی کسی دوسرے کے محتاج ہے، کوئی آ کے ان کے منہ میں لقمہ کھلا دے، چلنے میں بھی وہ کسی دوسرے کے محتاج ہے، کوئی ان کو کیا ہے ہاتھ پکڑ کر چلا دے، ٹوائلٹ اور پیشاب کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہے۔ تو جب وہ بندہ کہ جس کے پاس مکان نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، گلی کے کونے پر سو جاتا ہے، کہیں سو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، اب وہ کس کو دیکھے کہ ان لوگوں کو دیکھے ہم از کم اس کے ہاتھ تو صحیح کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں تو صحیح کام کر رہی ہیں، اس کا دماغ تو صحیح کام کر رہا ہے، یہ اپنے چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہے ان ضروریات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، سیلف ڈیپینڈ ہے، خود اپنے کام کر رہا ہے، تو کم از کم اس بندے کو دیکھ لے کہ جس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، جس کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں چوٹ ہے یا کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہے، کسی کو پیرالائز ہو گیا ہے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے اور وہ ٹوائلٹ اور پیشاب کے لیے بھی، کھانے اور پینے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ کو بتاؤں 1 سال پہلے رمضان کے مہینے میرا ہاسپٹل جانا ہوا، میں نے بندے کو دیکھا، وہ لاوارث تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کسی نے پولیس کو کال کی، اس کو لا کے ہاسپٹل بھرتی کر دیا گیا، تو وہ مطلب اس کا پورا جسم چھلنی تھا، پورا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، پیر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا اور اس کا کوئی نہیں تھا اور وہ ہم نے دیکھا بار بار پانی مانگتا تھا، بار بار پانی پلا دو، زبان تو کام کر رہی تھی لیکن دماغ میں تو شکست تھی، سر میں اس سے چوٹ تھی اور ڈاکٹر نے کہا 15 دن سے یہاں ہو گئے، آج تک اس کے گھر سے کوئی آیا نہیں، ہم نے تھانے میں رپورٹ بھی دے دی، فوٹو بھی اس کا دے دیا، ابھی تک کوئی اس کا پرسان حال آیا نہیں ہے۔ اس بندے کو دیکھ کر بڑا یعنی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور بار بار وہ پانی مانگتا تھا، اب اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، ڈاکٹر بھی اس سے پریشان ہو گئے تھے، وہ ہر 10 منٹ میں 15 منٹ پانی چلاتا تھا اور اس کو پانی کوئی دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا، تو وہ اس درجے محتاج تھا۔ اور وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو بیمار تھے لیکن کم از کم ان کے ہاتھ صحیح کام کر رہے تھے، اٹھ کر گئے پانی پی لیا، تو ان لوگوں کو اسے دیکھ کر شکر کا جذبہ جاگے گا، کیا جاگے گا؟ شکر کا جذبہ جاگے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، کم از کم ہمارے ہاتھ کو کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کو کام کر رہی ہیں، تو شکر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور شکر کا جذبہ اگر آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو آپ اپنے سے کمزور لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں، آپ اپنے سے کمزور لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں، آپ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھا کریں تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر آپ اپنے سے زیادہ مالداروں میں اور آپ اپنے سے زیادہ مضبوط لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، احساس کمتری پیدا ہوگا، آپ کو لگے گا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اصل نعمتیں تو ان کے پاس ہے، تو یہ ناشکری اللہ کو ناپسند ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکر گزاری کرو گے، ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث، بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہیں، کتنے بڑے محدث، امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی نا ان کے بھی استادوں میں نام آتا ہوگا، بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں اور تابعی بھی ہیں۔ کون ہے تابعی؟ تابعی سمجھتے ہیں؟
اگر پوری مسجد پوچھا تو شاید 2-4 لوگ بتا چاہیے، اور اس سے بتاؤ شاہ رخ خان کو سب بتا دیں گے، سلمان خان کو سب بتا دیں گے، یہ بتا دیں گے کب پہلی فلم بنائی تھی، کب آخری فلم بنائی تھی، اور کون سی فلم میں کون سا ڈانس، سب بتا دیں گے۔ لیکن اگر ابھی پوری مسجد سے پوچھوں تابعین کسے کہتے ہیں تو شاید اللہ ماشاءاللہ 2-4 لوگ بتا پائیں۔ بتاؤ تابعین کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ کوئی ایک آدھ آدمی بتائے تابعین کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کر بتائیں۔ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، چلو کسی حد تک تعریف کیجیے، اور بتائیں تابعین کسے کہتے ہیں؟ بتائیں تابعین کسے کہتے ہیں؟ بتائیں کوئی جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، اور بتائیں تابعین کسے کہتے ہیں؟ جس نے اتباع، اور بتائیں دیکھیے تابعی کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، صحابی سے ملا ہو، صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اور صحابی کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں۔ صرف ملاقات سے صحابی نہیں بنے گا، ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی، ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی، ابو طالب نے بھی کی تھی، ابو لہب نے بھی کی تھی، ملاقات تو نہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، یہ بھی شرط ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت ملاقات کی، بات میں مرتد ہو گئے۔ ایسی تابعی یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تبع تابعی جس نے کسی تابعی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ خیر یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، بچوں کو بتانی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، قائد عالم ہیں، تاجر بھی ہیں۔ ایک محلے میں رہا کرتے تھے، تو اس محلے میں ان سے بھی زیادہ مالدار لوگ رہا کرتے تھے۔ جب یہ باہر نکلتے تھے گزرتے تھے تو ماشاءاللہ بہترین کپڑے پہنتے تھے، بہترین سواری تھی، لیکن محلے والوں کو دیکھ کر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ یار یہ تو ہم سے زیادہ مالدار اس محلے میں۔ انہوں نے اس محلے کو چھوڑ دیا، اس محلے کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ محلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے سے غریب لوگوں میں جا کر رہنے لگ گئے، اور لوگوں نے پوچھا آپ نے وہ محلہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے کہ اس محلے میں جب تک میں رہتا تھا شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تھا، میں باہر نکلتا تھا مجھ سے بہتر کپڑے، مجھ سے بہتر سواری، مجھ سے بہتر گھر۔ جب اب ان غریب لوگوں میں آ کر رہ رہا ہوں تو ان سے زیادہ نعمتیں میرے پاس ہیں، ان سے بہتر کپڑے ہیں، ان سے بہتر سواری ہے، ان سے بہتر مکان ہے، ان سے بہتر بزنس ہے۔ تو جب میں باہر نکلتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، کتنی زیادہ نعمتیں آپ نے مجھے دی ہوئی ہیں، اور شکر اللہ کو پسند، شکر اللہ کو پسند ہے۔ تو دیکھیے ایک محدث شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنا محلہ چھوڑ دیتے کہ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ آپ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کمزور لوگوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے دکھ سے پریشانی نہیں ہے، یا ہم اپنے دکھ کو سکھ میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ میرے پڑوسی کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا ہے، ہم اس بات سے پریشان ہیں میرے پڑوسی کو ترقی کیوں مل رہی ہے۔ ہم جو دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دقت ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی، یہ میرا رشتے دار، یہ میرا تعلق والا، اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے۔ بجائے شکر کے ہم حسد کر رہے ہیں، بجائے شکر کے ہم حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، جو اور بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا کر اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، راک کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، خوب تہجد کرتا ہو، خوب عبادت کرتا ہو، خوب صدقہ کرتا ہو، خوب خیرات کرتا ہو، لیکن اپنے پڑوسی کی بلڈنگ دیکھ کر، اس کا کاروبار دیکھ کر جلتا ہے، دل میں کیا ہے حسد رکھتا ہے، ساری نیکیاں برباد ہو رہی، سب برباد ہو رہی، کچھ نہیں، جو بھی نمازیں پڑھا سب ختم ہو رہی، تب اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے جس سے حسد کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے جس سے یہ حسد کرتا ہے، جلتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم شکر کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنی پریشانی کو دیکھیں اور اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنے سے مضبوط لوگوں کو، اپنے سے مالدار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے ناشکری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک محدث
اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں جا کر رہتے ہیں اور اپنے سے کمزور لوگوں میں اٹھتے رہتے ہیں تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. یہاں معاملہ الٹا ہے. اگر کوئی مالدار بندہ کسی غریب محلے میں رہنے لگ جائے جا کے, پھر وہ تو کیا اپنے آپ کو فروغ سمجھ لگتا ہے کہ بس میں سب سے بڑا ہوں. وہ شکر تو دور کی بات ہے, وہ ان غریب لوگوں کو پڑوسیوں کو پیڑا مکوڑا سمجھ لیتا ہے اور تکبر اور انانیت سے لگنے جاتا ہے. یہاں معاملہ الٹا ہے. یعنی اگر کسی محلے میں غریب لوگ ہیں اور ایک آدھ مالدار آدمی ہے تو پھر وہ مالدار ہے نا, اندھوں میں کانا سردار, اندھوں میں کانا سردار, وہ اپنے آپ کو سردار سمجھ لگتا ہے. یعنی شکر کا جذبہ نہیں پیدا کرے گا کہ بھائی میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ ان کمزور لوگوں سے مالدار ہوں, میں اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں. وہ مزید ان پر رعب جمانے لگ جائے گا, الٹا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ تربیت کی کمی ہے, ہماری تربیت کی کمی ہے. اگر ہم کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں, ایسے گلی میں رہتے ہیں, ایسے پڑوس میں رہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے کمزور لوگ ہیں, تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان کمزور لوگوں کو دبانا نہیں چاہیے, ان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے, ان پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کو زیادتی کریں, اپنے مالداری کا روح ڈالیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں, عاجزی اختیار کریں, ان غریب لوگوں کا خیال کریں, ان پڑوسیوں کا خیال کریں, ان کو اپنی دولت میں شامل کریں, صدقات کے ذریعے سے, خیرات کے ذریعے سے, امداد کے ذریعے سے, تعاون کے ذریعے سے ان کو اپنے اس مال میں شامل کریں. پھر دیکھنا وہ غریب لوگ, وہ پڑوسی لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں, آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہی عبداللہ ابن مبارک, دیکھیے عبداللہ ابن مبارک نے شکر کے جذبے کے تحت اپنا محلہ چھوڑ کر, حالانکہ عبداللہ ابن مبارک بہت مالدار تھے, ایسا نہیں, لیکن اس کے باوجود جس محلے میں رہا کرتے تھے وہاں اور زیادہ مالدار لوگ تھے, انہوں نے اپنے سے کمزور والے لوگوں میں رہنا شروع کیا. پھر ایک واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ایک شخص آیا, کوئی غریب پریشان شخص, اس نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے, آپ مجھے تھوڑے سے 700 دینار مجھے بطور مدد کے دے دیں. تو حضرت نے, اس دور میں کیا ہوتا تھا, کیونکہ چاندی اور سونے کے سکے چلا کرتے تھے, جو ٹھیک ٹھاک کاروباری تاجر لوگ ہوا کرتے تھے, اپنے خزانچی رکھا کرتے تھے, منشی رکھا کرتے تھے, کیونکہ پتہ لگا ایک کمرے میں خزانہ جمع ہے, ایک کمرے میں سکے پڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. تو عام طور پر بزنس میں لوگ, آج بھی لوگ اکاؤنٹنٹ رکھا کرتے ہیں, آن لائن اکاؤنٹ کو مینٹین کرتے رہتے ہیں, بھائی کتنا آیا کتنا گیا. تو اس دور میں لوگ خزانچی منشی رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے خزانچی کو پرچی لکھی تھی 1400 روپے 1400 دینار اس کو دے دی جائے. اب وہ خزانچی دیکھ رہا ہے, بڑا تعجب کی بات ہے, بندے سے 700 روپے مانگے گئے ہیں, 1400 کی پرچی کاٹ دی. تو اسے یہ محسوس ہوا شاید مسٹیک ہو گئی, سننے میں کوئی فرق ہو گیا ہے, سننے میں کوئی فرق ہو گیا ہے. وہ دوبارہ واپس آیا کہ سر حضرت نے دیکھیے مجھے لگ رہا ہے آپ سے کچھ مسٹیک ہو گئی ہے, بندے نے 700 مانگے تھے, آپ نے 1400 لکھ دیے. حضرت نے پرچی لی, کٹ مار کے مجھے 14,000 دے دیے جائے. تو پریشان بھی معاملہ کیا ہے, مال تو ان کا ہی ہے, میں تو نوکر ہوں, مال تو ان کے, میں تو نوکر, مجھے کیا ہے. تو خیر وہ اس نے جا کے 14,000 دینار درہم جو بھی تھا اس کا اس کو دے دیے. اب وہ پریشان ہوا یار معاملہ کیا ہے, بندے نے 7 مانگے تو 14 لکھ دیے. جب میں نے بتا دیا کہ 14 آپ نے 1400 لکھ دیے تو انہوں نے 14,000 لکھ دیے, مسئلہ کیا ہے. خیر اس نے شام میں جب یہ معاملہ نمٹ گیا, وہ بندہ چلا گیا, تو حضرت ایک بات سمجھ میں گئی, بندے نے 700 مانگے, آپ نے 14 لکھ دیے. 1400 جب نالج میں آ گئے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1400 آپ نے لکھ دیے, ہو سکتا ہے آپ سے مسٹیک ہو گئی ہو, آپ نے 14,000 لکھ دیے, ایسا کیوں. تو انہوں نے کہا محدث وقت ہیں, اللہ والے ہیں, اپنے وقت سے قطب و ابدال ہیں سمجھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی, ذرا غور سے سننا, غور سے سننا سب لوگ, یہ اتنی کام کی حدیث ہے جو ہماری زندگی میں کام آئی, بہت غور سے سننا. سب متوجہ ہیں بھائی, پیچھے والے متوجہ ہیں, ارے بھائی بولے متوجہ نہیں, اس کا مطلب پیچھے والے متوجہ ہیں, آواز آ رہی ہے, زور سے بولے آواز آ رہی ہے, بالکل صاف کلیئر. اب غور سے سنو, بالکل غور سے. اللہ کے نبی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تم ایسی خوشی پہنچاؤ گے, کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچاؤ گے جس کی اسے امید ہی نہیں تھی, توقع کے خلاف, جس کو ہم کہتے ہیں سرپرائز دینا, کیا بولتے ہیں سرپرائز دینا, اچانک کوئی خوشی دینے اس کو بولتے ہیں سرپرائز دینا. اگر تم کسی مسلمان کو سرپرائز دو گے, اچانک کوئی ایسی خوشی پہنچاؤ گے جس کی اسے توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دینا. اور سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. کب کسی مسلمان کو تم ایسی خوشی پہنچاؤ گے. دیکھیے ایک مسلمان کو خوش کرنے کے
کتنا اجر اللہ نے رکھا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، آج ہم مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پڑوسی کو بتا رہے ہیں، بھائی کو بتا رہے ہیں، رشتے دار کو بتا رہے ہیں، جبکہ کسی مسلمان کو خوش کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا وعدہ کیا ہے، کتنا بڑا وعدہ کیا ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ کسی مسلمان کو ایسی، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچانا جس کی اسے توقع اور امید نہیں تھی، اگر ہم نے ایسی خوشی پہنچا دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اس بندے نے 700 مانگے، اگر میں 700 دیتا تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی، توقع کے خلاف۔ جب میں نے 700 مانگے، اس کو 1400 ملتے تو اچانک اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، آپ 1400 مل گئے، لیکن 1400 کی نالج میں آ گئے کہ 1400 ہی لکھے ہوئے ہیں اور اس کی خوشی نہیں ہوتی، تو اس لیے خاموشی تو میں نے 14,000 لکھ دیے۔ جو اچانک تم 14,000 اسے دو گے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میں نے یہ کام کیا، 700 مانگے تو 1400 لکھے، اور جب 1400 مانگے تو 14,000 لکھ دیے، تاکہ تو 1400 کی نالج میں آ چکے تھے، اب اگر 1400 ملتے تو اسے خوشی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے 14,000 لکھے تاکہ اچانک جب 14,000 اس کو ملیں گے تو اس کا دل اندر سے خوش ہو جائے گا، جب اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ارے بات سمجھ میں، ایک مسلمان کو خوش کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ تو میں دوستو، شکر پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگے، اے اللہ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل عطا فرما دیجیے، کہ زبان شکر کرنے والی ہو اور دل ہمارا ذکر کرنے والا ہو، زبان سے شکر ادا ہو اور دل ہمارا ذکر کرنے والا بن جائے۔ شکر تو اس لیے دل زبان سے شکر ادا کرنا۔ اچھا پھر دیکھیے حدیث پاک سنیے، شکر کتنا بڑا اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس ومن لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جس نے لوگوں کا شکریہ، اگر آپ کے ساتھ آپ کا محلے والا، آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی کوئی ہمدردی کرے، آپ کو گلاس پانی پلائے یا آپ کوئی ہمدردی، آپ کیا بولے؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا بولے؟ شکریہ تو اردو کا لفظ ہوگا، لیکن آپ عربی کو بولے جزاک اللہ۔ کیا بولے؟ جزاک اللہ۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آپ نے جو میرے ساتھ ہمدردی کی ہے اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اس کو دعا دے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ آج ہم میں بہت بڑی کمی ہے، غیر لوگوں میں، غیر قوموں میں آپ ذرا سا راستے میں چل جائیں، کسی چکر ہو جائے، مطلب وہ سامنے والے سے فوراً سوری بول دیں گے، ذرا سا آپ ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کر دیں فوراً تھینک یو بولیں گے، شکریہ بولیں گے۔ یہ غیروں میں اخلاق ہے، غیروں میں کردار ہے، لیکن آج ہم لوگ ایک دوسرے کو جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو نہیں بولتے، جبکہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک گلاس پانی بھی پلا دے نا تو اس سے بدلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ۔ کیا بولیں گے؟ یعنی یوں کہہ لیجیے شکریہ، تھینک یو، یہ اس کی عربی کا ہے جزاک اللہ۔ انگلش میں کیا بولیں گے؟ تھینک یو۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ شکریہ۔ اور ہندی میں بولیں دھنیہ واد، اور عربی میں کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ۔ ہمیں ان سارے ورڈ سے ہٹ کر اپنے نبی کی عین سنت پر عمل کرنا ہے، ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ہم کیا بولیں؟ جزاک اللہ، ضرور بولیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے فوراً بولیں جزاک اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو شکر ایک تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے۔ شکر کیسے پیدا ہوگا اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ اپنے سے کمزور لوگوں پر نگاہ رکھیں، اپنے سے مالداروں پر، اپنے سے مضبوط لوگوں پر نگاہ نہ رکھیں، آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی کرے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ جزاک اللہ بول کر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کریں، اس کو خوشی پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند آئے گا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔